ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ ہنسی خوشی سے بھری صبح اور پھر ایک سلابی ریلے نے 18 جانیں چھین لی۔ بچوں کی چیخیں، خاندان کا بچھڑنا اور ایک درد جو سوات کی وادیوں میں گونج رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا اور ہم اسے کیوں نہ روک سکے؟ اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے اس سانے کے راز۔ آخر تک دیکھیں اور جانچیں کہ آخر ہماری خاموشی کب تک۔ السلام علیکم دوستو، 27 جون 2025 جمعہ کا دن خیبر پختونخوا کا خوبصورت علاقہ سوات، جہاں ہر سال ہزاروں سیاح موسم گرما میں تفریح کے لیے آتے ہیں۔ منگورا کے قریب فضا کاٹ کے علاقے، دریا سوات کا کنارہ، جہاں سیاح اپنے خاندان کے ساتھ پکنک منانے آتے ہیں۔ لیکن اس دن ایک عام سی صبح اچانک ایک المناک سانے میں بدل گئی۔ شدید موسلادھار دار بارشوں کی وجہ سے دریا سوات میں پانی کی سطح اچانک بڑھ گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق پانی کی سطح 6,738 کیوسک سے بڑھ کر 77,782 کیوسک تک پہنچ گئی، جو کہ انتہائی درجے کا سیلاب تھا۔ مقامی لوگوں نے سیاحوں کو دریا سے دور رہنے کی وارننگ دی، لیکن بدقسمتی سے ایک خاندان اس خطرے کو نظر انداز کر بیٹھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش ہے جب سیالکوٹ کے علاقہ ڈسکا سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان تقریباً 35 افراد پر مشتمل سوات میں چھٹیاں منانے آیا تھا۔ صبح 8 بجے کے قریب یہ گروپ منگورا بائی پاس کے قریب ناشتے کے لیے رکا۔ کچھ افراد ہوٹل میں رہے جبکہ دیگر دریا کے کنارے چلے گئے۔ کچھ بچے اور جوان سیلفیاں لینے کے لیے دریا کے مزید اندر چلے گئے، حالانکہ مقامی لوگوں نے انہیں خبردار کیا تھا۔ پھر اچانک ایک زوردار سیلابی ریل آیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاندان کے افراد ایک چھوٹے سے ٹیلے پر پھنس گئے ہیں جبکہ پانی انہیں گھیر رہا تھا۔ ایک خاتون نے اپنے خاندان کو واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن پانی کی سطح تیزی سے بڑھ گئی۔ اطلاعات کے مطابق 18 افراد اس ریلے میں بہہ گئے، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے۔ اب تک 12 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں ایک بچے کی لاش 4 سدہ سے ملی۔ 3 افراد کا حال لاپتہ ہے جبکہ 3 کو زندہ بچایا گیا۔ ریسکیو 112 کو صبح 9:55 پر اطلاع ملی اور ایک ایمبولینس 10:07 پر موقع پر پہنچی، لیکن بدقسمتی سے نہ تو کشتیاں تھیں نہ مناسب سامان۔ رسیوں اور ٹیوب سے بچاؤ کی کوشش کی، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ سب کوئی ناکام رہے۔ ابتدائی طور پر ناکافی سامان کی وجہ سے آپریشن میں تاخیر ہوئی۔ مقامی طور پر بنائے گئے راکٹس اور ٹیوب کے ساتھ ریسکیو 10:15 پر شروع ہوا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 3 افراد کو زندہ بچایا گیا، لیکن لواحقین اور عینی شاہدین کے مطابق ریسکیو ٹیمیں تقریباً 1 گھنٹہ بعد پہنچی، اور وہ بھی ناکافی سامان کے ساتھ۔ سابق وفاقی وزیر شیری رحمان نے ایکس پر کہا کہ یہ اموات انتظامی غفلت کی وجہ سے ہوئی، جو کہ روکی جا سکتی تھی۔ ایکس پر پوسٹ میں لوگوں نے شدید غم و غصہ ظاہر کیا۔ ایک صارف نے لکھا، ایک ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہمارے پاس بر وقت ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹر تک نہیں تھے۔ مقامی لوگوں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت بچاؤ کی کوشش کی۔ پانی کا تیز بہاؤ ان کوششوں کو ناکام بنا گیا۔ اس سانے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے غفلت کے الزام میں ڈپٹی کمشنر سمیت 6 افراد کو معطل کر دیا۔ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیا۔ چیف سیکرٹری نے جہاں باق افراد کے لواحقین کے لیے فی کاس 15 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق ایک پوسٹ میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ریسکیو 11-22 کے لیے ڈرون حاصل کر لی ہے، جو کہ لائف جیکٹس اور دیگر اشیاء پہنچانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں ایگزیکٹو انجینئر وقار شاہ نے بتایا کہ انہوں نے سیلاب کے دوران واٹر لیول ریڈنگ اور وارننگ متعلقہ اداروں کو بھیجی تھی، لیکن بر وقت عمل نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ غیر قانونی ریت کی کان کنی اور دریا کے کناروں پر تجاوزات کو بھی اس سانے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پیپل پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی احمد کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں کال اٹینشن نوٹس جمع کرایا، جس میں اس سانے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ سانحہ صرف ایک خبر نہیں، ایک زخم ہے جو ہم سب کے دلوں پر لگا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کی چیخ سن کر بے بس ہو گئی، ایک باپ جو اپنے خاندان کو بچا نہ سکا۔ یہ کہانی ہر ایک شخص کو جھنجھوڑتی ہے جو اسے سنتا ہے۔ یہ سانحہ میں ایک اہم سبق دیتا ہے
قدرت کے سامنے ہم کتنے کمزور ہیں اور احتیاط کتنی ضروری ہے۔ سیاحوں کو چاہیے کہ وہ مقامی وارننگ کو سنجیدگی سے لے اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ بر وقت اور مناسب اقدامات کرے تاکہ کوئی اور خاندان اس در سے نہ گزرے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے المناک طریق دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ اگر آپ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیشہ موسم کی پیشگوئی چیک کریں، مقامی ہدایت پر عمل کریں، ہنگامی حالات کے لیے تیار رہیں۔ ہم اس سال میں جب حق ہونے والے کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ آئیے مل کر عوامی شعور بیدار کریں تاکہ ایسی المناکی سے بچا جا سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ، سبسکرائب۔